السلام علیکم فرینڈز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے چاروں اور دیوار کیوں بنا ہوا ہے؟ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیوں نہیں دیکھ پاتے اور دیوار کیوں بنایا گیا تھا آپ کے قبر اطہر کے چاروں اور؟ اس کا ہسٹری، اس کا اتہاس چلیے آج ہم جانتے ہیں، جس کو آپ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سبھی کو جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز آیا تھا، کیا وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے چاروں اور دیوار بنانا پڑا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے سن 557 ہجری کی، جب دو لوگ یعنی دو عیسائی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام کو چرانے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو چلیے جانتے ہیں پورا اتہاس کس طرح سے یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ چکے تھے سرنگ کھود کر، اور وہاں پر آپ کے اجسام کو چرانے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ تو سلطان نور الدین عادل بادشاہ متقی اور زائف تھے، یعنی زائف اردو لکھنے والے تھے۔ زیادہ تر رات تہجد میں گزار دیتے اور لکھنے میں گزار دیتے تھے۔ بادشاہوں کا خاصیت یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی جو زیادہ تر وقت جو ہوا کرتا تھا وہ لکھنے میں گزارتے تھے، لکھنے پڑھنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو دماغ ہے بہت زیادہ تیز ہوتا تھا۔ ابھی جانتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام کو چرانے کے لیے آئے تھے۔ ایک رات جب یہ سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو اپنے خواب میں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان دو قیری آنکھوں والے سے میری حفاظت کرو۔ یہ خواب دیکھ کر سلطان کی فوراً آنکھ کھل گئی، وضو کیا، نوافل پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئے۔ فوراً ان کو نیند آ گیا۔ نیند کی وجہ سے فوراً ان کی آنکھ لگی اور فوراً وہی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ جب یہ لیٹے تو پھر سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد فوراً ہی ان کو وہی خواب آیا۔ اب یہ اٹھے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا، جو نہایت متقی صالح آدمی تھے۔ جمال الدین نام بتایا جاتا ہے، یا اس نام پر اختلاف بھی ہے۔ بلا کر یہ قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا، اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور 20 آدمیوں کے ساتھ اور 9 خدام کے ساتھ لے کر تیز اونٹوں پر ساز و سامان کے ساتھ، مال و متاع دولت کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، اور رات دن چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف میں حاضر ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ نہایت متفرق یعنی فکر مند اکیلے بیٹھے سوچ رہے تھے۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال تقسیم کریں گے، یعنی مال تقسیم کریں گے، اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو دعوت دی۔ بادشاہ عطا کے وقت یعنی ہدیہ دیتے وقت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے۔ سب اہل مدینہ ایک کے بعد دوسرا آ کر ہدیہ لے کر چلے گئے، مگر 2 آنکھوں والے وہ 2 لوگ نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھ تاچھ کی، بہت زیادہ اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ 2 لوگ ایسے ہیں۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہاں 2 مرد ہیں، متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں۔ اب دیکھیے ان دونوں مغربی بزرگوں کا، کیسے مغربی تھے، کیسے بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہم آگے سنتے ہیں۔ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقہ خیرات اہل مدینہ پر کرتے ہیں۔ سب سے اکیلے رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں، یعنی تنہائی پسند آدمی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگے، مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا، صحیح بتاؤ۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر جمے رہے۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی، یعنی رہنے کی جگہ۔ معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب
ایک مسافر خانہ پر ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہی روکے رکھنے کا حکم دیا، خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، یعنی کھوج چھان بین۔ وہاں مال و متاع تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہو۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفرق تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے ان لوگوں کی سفارش کے لیے بادشاہ کے پاس آ رہے تھے۔ بادشاہ پریشان و متفرق بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ اہل مدینہ ان کی سفارش میں کر رہے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، نیک بزرگ ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزہ شریفہ میں پڑھتے ہیں، روزانہ بقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ بقیع یعنی وہاں کا جو قبرستان ہے جس کا نام ہے بقیع، بقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر شنبہ یعنی سنیچر کے دن قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے، یعنی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے۔ اس قحط سال میں اہل مدینہ کے ساتھ نہایت ہمدردی و غمگساری انہوں نے کی۔ بادشاہ حالت سن کر اس کو بہت تعجب ہوا، وہ ادھر ادھر متفرق پھر رہے تھے۔ دفعتاً ان کا خیال آیا کہ مسلح کو جو ایک بورے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کے نیچے ایک سرنگ کھلی۔ اب پتہ چلے گا ان دو بزرگوں کا کام۔ ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی ہوئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصہ میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی یعنی عیسائی ہے، اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال و دولت ان کو دیا ہے اور کہا کہ اس سے بہت زیادہ ہم دیں گے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام اطہر یعنی پاکیزہ جسم کو لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودتے، مٹی کو نکال کر چمڑے کے دو مشکے ہیں اس پر نکال کر ہم بقیع میں اس کو ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت زیادہ روئے۔ دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہری خندق کھودی یعنی گڑھا کھودا کہ پانی نکل گیا، اور اس پر رانگ سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ اجسام اطہر تک کسی کی رسائی یعنی پہنچ نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ جو چاروں طرف کی دیواریں بنی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف یہ بنا ہوا ہے، یہ دیوار بنا ہوا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو نہیں دیکھ پاتے۔